آج دو اسماء ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ایک تو مصور ہے، یہ تو بہت ہی مشہور ہے، ہم جانتے ہیں مصور. قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس صفت مصوریت کو اللہ نے بیان کیا ہے. پہلے ہم نے خالق پر بات کی تھی، اور خالق کے ساتھ ہم نے باری پر بھی، الباری اس پر بھی ہم نے بات کی تھی. خالق عام لفظ ہے، جیسے میں نے اس مقام پر بھی بتایا تھا جب میں نے گفتگو کی تھی کہ خالق عام ہے، اس میں مادہ نہیں ہے پھر پیدا کرنا، یا پھر تمثیل کے بغیر پیدا کرنا، مثال کے بغیر، دونوں چیزیں خالق میں موجود ہیں. لیکن الباری میں مثال کے بغیر پیدا کرنے میں یعنی اس کا ذکر ہوتا ہے. اب یہ جو مصور ہے یہ اس سے بھی خاص ہو جاتا ہے. یعنی اصل میں تصویر کیا ہے؟ یہ صورہ یصور، تصویر جو ہم بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ مخلوق کو نمایاں علامات کے ساتھ بنانا، یہ کہ پھر ان میں تمیز ہو جائے، ڈسٹنکشن ہو جائے. یہ در حقیقت یہ تصویر ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس طرح بنایا ہے کہ ہر کسی کا فرق موجود ہے. انسانوں کا فرق موجود ہے، اور انسانوں کے مقابل جانور، حیوانات ہیں وہ دیکھ لیجئے، اور پھر آپ نباتات دیکھ لیجئے. اچھا، پھر آپ جمادات دیکھ لیجئے، یعنی جمادات سے مراد پتھر وغیرہ، اور نباتات یہ جو پھل پھول پودے درخت یہ نباتات میں آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمایاں ایک علامات ان کے اندر موجود ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیے. اب اس میں یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصور ہے، ایک تو یہ ہے کہ ماں کے رحم میں انسان ہوتا ہے، وomb میں، تو آپ دیکھیے کہ وہاں نقش و نگار اللہ تعالیٰ بناتا ہے. پہلے تو نطفہ ہے، پھر وہ مدغہ ہے. قرآن پاک نے ان مراحل کو بیان کیا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر وہ جو ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت سے ہڈیاں بنی، پھر ایک انسان وجود میں آتا ہے، تو پھر اس کے ناک بنائی جاتی ہے، آنکھیں بنائی جاتی ہیں، اس کا ماتھا بنتا ہے، اس کے کان بنتے ہیں، اس کا چہرہ بنتا ہے، پھر اس کے بازو ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ابھی بچہ ہے لیکن معلوم نہیں کیا ہے. اور یہ بھی ابھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی ابھی اس کی جو نین نقش ہیں ابھی تک وہ واضح نہیں ہیں، یعنی وہ ابھی بنے نہیں ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تصویر بناتا ہے وہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ نقش و نگار بناتا ہے. اور کسی کے نقوش تیکھے ہوتے ہیں، کسی کے نقوش تیکھے نہیں ہوتے، کسی کی آنکھیں چھوٹی، کسی کی آنکھیں بڑی، کسی کے کان چھوٹے، کسی کے کان بڑے، کسی کے درمیانے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو تخلیق کرتا ہے، ہونٹوں کو، ٹھوڑی کو، رخسار ہیں، اور انسان کے ابرو ہیں. یہ سب کچھ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کرتا ہے. یہ جو نقش و نگار ہیں یہ سارے اسی تصویر کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا، پھر یہ آپ دیکھیے، یعنی ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مخلوق میں فرق، انسان، حیوان، نباتات، جمادات. لیکن پھر آپ دیکھیے اگر ایک مخلوق کو آپ دیکھتے ہیں، ایک نوع کو دیکھیے آپ، یعنی جیسے مثلا انسان ہے. اب انسانوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمایاں علامات کے ساتھ بنایا. یعنی آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو میں ہی نظر آؤں گا، آپ کہیں گے کہ جی امانت صاحب آئے ہیں. میں آپ کو دیکھوں گا، مجھے اس فرق کے ساتھ موجود ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مخلوق میں بھی پھر اختلاف اور فرق کو پھر نمایاں کر دیتا ہے. یہ صفت مصوریت ہے. اور پھر اسی طرح اگر مختلف شکلیں، گھوڑا ہے، شیر ہے، انسان ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر نباتات کو آپ دیکھیے، اس میں پھر پھل پھول وغیرہ یہ سب کچھ. یہ پھر کمال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیب ہے، یہ امرود ہے، اور یہ انار ہے، یہ کیلا ہے. ہر پھل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اور آپ نے اس کا نام، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو خلافت آپ کو دی گئی اور وعلم آدم الاسماء کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم سارا کا سارا آدم کو سکھایا، وہ یہی علم ہے. ایک تو کائناتی علوم جیسے ہم کہتے ہیں، تکوینی علوم، اور انہی تکوینی علوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہر چیز کا ایک نام ہے.
اور انسان اس نام کی بنیاد پر تفریق کرتا ہے، اور اس نام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مختلف بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت مصوریت ہے وہ اس کا اظہار ہے، اس کا مظہر ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو صورتیں ہیں یہ دو قسم کی ہیں۔ ایک صورت وہ ہے جو محسوس ہوتی ہے، اور ایک صورت جو محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی محسوس ہونے سے، جیسے ابھی ہم نے جتنی بھی باتیں کی یہ ہم نے محسوس صورتوں کے بارے میں بات کی، یعنی جسے آپ چھو سکتے ہیں، ٹینجیبل ہیں آپ، ٹچ ایبل ہیں، آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو ایک تو یہ محسوس صورتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر غیر محسوس صورتیں بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھر جدا جدا افعال بھی عطا کی ہیں، اور انسانوں کی طبیعتوں میں آپ دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے، ان کی بھی صورتیں بنی ہیں، ان کا انسانوں کا مزاج ہے، خیالات ہیں، تصورات ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے اشیاء کے اندر پھر جو خصوصیات ہیں، پھر اس کے ذائقے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ہی کھانا پکایا جائے تو آپ اکتا جاتے ہیں، آپ 2 دن کھا سکتے ہیں، 3 دن کھا سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ نہیں آپ کھا سکتے۔ پھر آپ ذائقہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس ذائقے کے مطابق پھر آپ چیز کو تخلیق کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ انسانوں کی طبیعتوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، کوئی جلد غصے والا ہے، کسی میں غصہ کم ہوتا ہے، اور کوئی شخص اونچا بولنے والا ہے، کوئی آہستہ آواز میں بات کرتا ہے، کسی میں صبر زیادہ ہے، کسی میں صبر کم ہوتا ہے، اور پھر انسانوں میں خیالات و نظریات کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ یہ غیر محسوس، اس کی بھی صورتیں ہیں، یعنی صرف یہ نہ خیال کیا جائے کہ صرف یہی صورتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بھی صورتیں ہیں افعال کی، اعمال کی، طبائع جسے ہم کہتے ہیں، طبیعتیں ہیں، مزاج ہیں، خیالات، نظریات، یہ سب کچھ انسان ایک دوسرے سے ویری کرتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف انسان ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت مصوریت، اس لیے کہا جاتا ہے کہ خالق جو اللہ تعالیٰ کی صفت یہ عام ہے، باری یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، لیکن مصور یہ اس سے بھی زیادہ خاص صورت بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں 1-2 مقام پر اللہ پاک یہ فرماتا ہے، اور یہ مقام میں اکثر تلاوت بھی آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ جیسے وہ چاہتا ہے وہ تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہیں صورت دیتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانفطار میں فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، اور الذی خلقک فسواک، پھر اس نے تجھ میں تسویہ پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انسان کو یہ جو اعضاء کا بننا اور شکلوں کا نمایاں ہونا یہ سب کچھ ہوا، پھر فعدلک ہوا، یعنی پھر اعتدال اور توازن، یعنی کوئی انسان یا کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آنکھیں ادھر نہیں ہونی چاہیے تھیں، یہ ذرا اوپر ہو جاتی، ماتھے پہ ہو جاتی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان کا جو منہ ہے یہ اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سائیڈ پہ ہو جاتا، یا کوئی یہ کانوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس جگہ ہوتے تو زیادہ اچھا انسان لگتا، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عدل دیا، یعنی جہاں جہاں پر انسان کا عضو ہے، انسان کے اعضاء ہیں، یہی انسان کی خوبصورتی ہے، اور یہ عدل ہے، یہی توازن ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا اس نے تمہیں بنا دیا۔ اب وہ صورتیں دینا اس کی اپنی شان ہے، اب وہ مصور ہے، وہ کسی کو اچھے نقوش دیتا ہے، کسی کو کم اس سے نقوش دیتا ہے، کسی کو اچھے یعنی شکل و صورت میں نہ بنا کر اس کو صلاحیتیں زیادہ دے دیتا ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ علم میں بہت آگے ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نابینا تھے، ایسے کتنے علماء، فقہاء، محدثین، صالحین ہیں کہ جو نابینا تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی ایک شان ہے کہ جس صورت میں چاہتا ہے پھر وہ انسان کو تخلیق کر دیتا ہے، کمی انسان کسی انسان میں نہیں چھوڑتا۔ یہ انسان کی اپنے احساس کمتری ہوتی ہے، اپنا احساس ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اصل وہ ریجھتا ہے، اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اصل میں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو اپنا مصور مانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق مانتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس کو خوبصورت ترین بنایا ہے، خوبصورت ترین۔ ہر انسان اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہے اور اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، ہر انسان اپنی جگہ پر۔ تو اس لیے دوسروں کو دیکھنا، ان کے مال دولت شکل و صورت، ان چیزوں کو یہ نہیں، انسان اپنی شخصیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد رکھے کہ جو اس نے بنایا اسے کمال ہی بنایا ہے۔ تو یہ اس کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں بنایا، زندگی جیسی دولت اور نعمت اس نے عطا کی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں اور احسانات سے ہمیں نوازا ہے۔ اور آخر میں صرف چونکہ یہ جو تصویر اور مصور کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، چونکہ اس میں تھوڑی سی زیادہ وضاحت کی ضرورت تھی، اب آئیے قہار، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ قہار کیا ہے؟ یہ در حقیقت جو زمین پر ظالم اور جابر لوگ ہوتے ہیں، ان کے غلبے کو اور ان کے ظلم کو توڑنے کے لیے اور جبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ قہار سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر چاہے اپنا قہر نازل کر دے، جس پر چاہے نہ نازل کرے، یہ نہیں معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہر صفت جو ہے اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ پس منظر ہے۔ اس لیے میں یہ بات ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک صفت کو نہیں بیان کیا، کہیں پر ایک بھی بیان کیا وہ بھی حکمت کے عین مطابق ہے، اور اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے 2 صفت بیان کی ہے، 2 کے ساتھ کہیں پر 3 صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو یہ بیان کرنے کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ نہ خیال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بالکل اس کا قانون اور اس کا اقتدار اور قدرت اندھی ہے، اور وہ بغیر دیکھے جیسے ایک نابینا کی لاٹھی ہوتی ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا جو قہار ہونا ہے، قہاریت ہے، وہ بھی در حقیقت جو ظالم اور جابر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے غلبے کو اور ان کو ذلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ قہاریت۔ اور ایک اور معنی بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ قہر ہے در حقیقت یہ اس کی قوت ہے، اقتدار ہے۔ اس کے سامنے ہر جو موجود شے ہے، جس کا وجود ہے، ایگزسٹ کرتی، وہ بے بس ہے اور اس کے قبضے میں ہے اور وہ عاجز ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کتنے بڑے بادشاہ آئے، کتنے ذوالقرنین جیسے آئے، سکندر اور فرعون، نمرود، نافرمان بھی آئے، فرما بردار بھی آئے، لیکن آج ان کا نام ہی صرف رہ گیا ہے تاریخ میں، یا کچھ نام و نشان ان کے جہاں پہ وہ رہتے تھے، ان کے محلات، وہ بس وہ بھی عبرت کی نظر سے دیکھے جانے چاہیے۔ تو لیکن اللہ کا اقتدار کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے، اور وہی اقتدار ہمیشہ رہے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔